जॉइंट फैमिली में खिदमतें कर कर के थक गई हैं, ससुराल वालों के काम कर कर के थक गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बहुत थक गई है, ये बहुत अच्छी है। फिर भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता, फिर भी आपकी तारीफ़ नहीं की जाती, फिर भी जो है ना आपको डिग्रेड किया जाता है, और उसके बावजूद भी यही कहा जाता है जी बड़ी बड़ी अच्छी है, बड़ी बहू बड़ी अच्छी है, आप तो बड़ी बेकार है, आप तो इस आपका कोई मतलब कुछ भी आप कर लेना तो कोई आपके तारीफ़ नहीं करता, कोई नेकी नहीं है आपकी गिनी जाती। ठीक है, आसान अल्फाज में ये कहूँगी। तो आज की वीडियो में इसके बारे में मैं आपको एक बेस्ट तरीका आपको बताऊंगी, जिस पर अमल करने के बाद आप रिलैक्स रहेंगी, आप सुकून में रहेंगी, आप इस टेंशन से निकल जाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां जहाँ रहें खुशियाँ आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। वीडियो में आप लोग देखेंगे मेरे रूटीन के काम, और आज मैं चिकन वाली माश दाल पकाने लगी थी। और शुरू में जो आपने क्लिप देखी उसमें जी मेरे हस्बैंड जो है भड़ोले में से दाने निकाल रहे थे। दाने भी लास्ट में एंड में हो गए, अब नए दाने ख़रीदने हैं, लेकिन बिल्कुल गुंजाइश नहीं है दाने ख़रीदने की, पैसों की तंगी आई हुई है। वो उसकी वजह ये है कि एक दुकानदार बंदा है, डेली की जो कमा रहे हैं उसमें से घर का भी खर्चा चल रहा है, और साथ में मेरी बेटियों की ट्यूशन की फ़ीस भी हमने दे दी है 60,000 रुपये। तो वो अभी दाने ख़रीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अपने पास। तो बस सब यही दुआ है कि अल्लाह पाक मदद करें, किसी तरीके से दाने तो ख़रीदने हैं पूरे साल के लिए। कोई उधार वगैरह करके कुछ करेंगे ज़रूर, ख़रीदेंगे ज़रूर, क्योंकि पूरा साल निकालना होता है हमने। तो वो अब हस्बैंड जो है बड़ोले में एंड में ही थे, दाने नया आटा पिसवाने के लिए लेके गए हुए थे, और ये आटा पिसवा के ले भी आए थे रात के वक्त। बाकी भी ये रात के वक्त की वीडियो है। मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, और साथ ही मैं बाहर जाके ना तो बनाऊँगी जो है चिक्के मैं खोलती हूँ, वो सारी वीडियो आप देखिएगा कि रात को गर्मी के वक्त मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे ना दरवाज़े के पीछे मैंने जो है ना ये एक रैक सा बनवाया है खुद, ठीक है, और इसमें मैं जूते रखती हूँ सारे इकट्ठे ना, जो आम नॉर्मल पहनने होते हैं वो वाले सारे जूते मैं यहीं पे तो जी बड़ा मसला ये कि जितनी मर्ज़ी खिदमतें कर लो, कोई नाम नेकी नहीं है। एक ज़रा सी गलती ने सारा कुछ ज़ाया कर दिया, एक दफ़ा इनकार कर दिया तो सारे ससुराल वालों की नज़र में बुरी बन गई, और सब ने जो है ना पहले वाली नेकियों को भुला दिया और उस एक बुराई को याद रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूं? और इस बात ने आपको परेशान किया हुआ है। इस बात की वजह से टेंशन में रहने वाली जो लड़कियां हैं, ये मेरी वीडियो उनके लिए। सबसे पहले तो ये कोई आपके खुदा नहीं है कि इन्होंने अब आपको फ़ेल कर दिया तो आपको जन्नत का टिकट नहीं मिलेगा, आप जहन्नमी हो जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। आपने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी लगन से अपना घर को चलाने की कोशिश की है। इसके बावजूद उन्होंने आपकी कदर नहीं की, तो वो उनकी गलत की है, ठीक है, वो उनका फ़ॉल्ट है, आपका फ़ॉल्ट नहीं है। उनको एक टाइम आता है, उस पर उनकी कीमत आ जाती है। जब उनको जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है ना, जब उन्हें भी उसकी तरफ से ठोकर लगती है ना, तब उन्हें कदर आती है पहले वाले की। इस टाइम का इंतज़ार करना है आपको। मैं आपको अपना बताती हूँ। मैंने अपने ससुराल में जाते ही सबको खुश करने के लिए बहुत खिदमतें की, बहुत कोशिशें की, सारा दिन भी लगी रहती थी। यहाँ तक कि मेरी जेठानी ने वॉशिंग मशीन रख दी थी कि इसमें कपड़े नहीं धोने, हाथ से धोने, और मैं हाथ से सास ससुर के कपड़े धोती थी, देवर के धोती थी, यहाँ तक कि जेठानी के और उसके बच्चों के भी मैं कपड़े धोती थी। उसके कमरे की सफाइयाँ भी करती थी, फुल ईमानदारी के साथ करती थी सारे काम। और तब तक मैं सालन को हाथ नहीं लगाती थी जब तक जेठानी मुझे खुद डाल के नहीं देती थी, ठीक है। और इस चक्कर में होती थी कि कहीं मेरे घर वाले ये ना कहें कि इसने ज़्यादा ले लिया है, राशन इसने ज़्यादा निकाल के खा लिया है, तो इसने ख़त्म कर दिया इस खौफ की वजह से। और कहीं ये लोग ये ना कहें कि इसके शौहर की वजह से घर चल रहा है, तो ये उस पर हक जता रही है। इस वजह से सारा कुछ खुद उनके हाथ में सौंपा हुआ था, और कुछ शौहर साहब की डरपोकियों की वजह से उसके हाथ में दिया हुआ था कि सारे काम जो है जेठानी साहबा के सपोर्ट किए हुए थे। खुद नौकरानियों की तरह सारे काम कर देती थी, और खाने का टाइम आता था तो भूख भी लगी रहती थी, तो बैठी रहती थी कि अब ये मुझे इजाज़त देगी, ये मुझे खुद डाल के देगी तो मैं खाऊंगी। इस चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल तबाह कर दिए, ठीक है। और उन 10 सालों में जब मैंने शुरू के 5 साल मैंने खूब खिदमतें की, लेकिन जब मुझे ये सुनने को मिला ना मेरी एक ज़रा सी गलती की वजह से, जब मेरी अगले किए किराए पे जब पानी फेर दिया गया ना, तो एक बार तो मैं बिल्कुल टेंशन और डिप्रेशन में चली गई कि ये शायद मेरा घर टूट जाएगा, शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ये लोग मुझे नहीं रखेंगे, ये हो जाएगा। जब यकीन करें मैंने इस डर को अपने अंदर से ख़त्म किया ना कि कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होने वाला, यही मेरा घर है, मैंने यहीं पर रहना है, उस वक्त मैंने अपने लिए खुद अपने असूल बनाए। मैं उतना काम करती थी जितना मैं कर सकती थी। मैंने खुद को थकाना छोड़ दिया, मैंने उनसे उम्मीदें रखना छोड़ दी। फिर क्या होता था कि मेरी जो है ना मेरे काम करने की वजह से उन्हें खुशी होती थी, और मेरे ना करने की वजह से उन्हें दुख होता था।
تو میں کیا کرتی تھی کہ میں نے کام اتنا کرتی تھی جتنی مجھ میں ہمت ہوتی تھی، جتنی مجھ میں برداشت ہوتی تھی، ٹھیک ہے. وہ آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد میں نے خود پہ توجہ دینا شروع کر دی. میری امی نے مجھے کہا کہ تمہاری عمر میں اتنی بنتی سنورتی تھی، اتنا بن سنور کے رہتی تھی، تم نے کیا اپنی حالت فقیروں کی جیسی بنا لی ہے، ان کا روگ لگا کے بیٹھی ہو، چھوڑو دفعہ کرو انہیں، یہ لوگ کبھی نہیں خوش ہونے والے. جب اتنے سالوں سے کیا دھرا انہوں نے ضائع کر دیا ہے تو آگے ان سے کیا امید رکھنی ہے. اپنے آپ پہ توجہ دو. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیا. اس کے بعد میں نے اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیا. جب مجھے جس کام کے لیے مجھے کہا جاتا تھا نا، جس کام میں مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ تم نہیں کر سکتی ہو، یہ تم نے صحیح نہیں کیا، یہ تم غلط کر دو گی، میں وہ کام چھوڑ دیتی تھی. میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش بالکل نہیں کرتی تھی کہ نہیں انہوں نے مجھے چیلنج کر دیا ہے تو اب مجھے یہ کر کے دکھانا ہے. نہیں، میں اس کام کو چھوڑ دی. میں کہتی یہ بیسٹ کر رہی ہیں نا، جس کا آپ کو پسند ہے اسی کو کرنے دو، وہی کریں. میں نے وہ سارے کام میں نے کرنے چھوڑ دیے. میں نے ان کی خدمتیں چھوڑ دی. ایک ایک کر کے میں سائڈ پہ ہوتی گئی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جتنا مرضی کر لوں میری کوئی ویلیو نہیں ہے. میں اب چاہے جو کچھ مرضی کروں، کوئی جب ویلیو ہی نہیں ہے تو میں خود کو کیوں تھکاؤں. پھر میں نے اپنی بچوں پہ ٹائم دینا شروع کر دیا، خود پہ توجہ دینا شروع کر دی. پھر میں کیا کرتی تھی کہ وہ لوگ میرے ہسبینڈ کو کہتی تھی کہ یہ سارا دن لیٹی رہتی ہے، پڑی رہتی ہے، کام نہیں کرتی. حالانکہ میں صبح کے وقت اپنا کام ختم کر کے اس کے بعد آرام کرتی تھی. اچھا، میرے شوہر میرے ساتھ لڑائی تو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی نظروں میں یہی تھا کہ یہ کام نہیں کرتی ہے، اس نے گھر کے کام چھوڑے ہوئے. میں نے بھی پھر اس چیز کا، میں نے کہا وہ جب اس طرح کی بات کرتی تھی نا تو میں شوہر کی موجودگی میں نا تھوڑا بہت کر دیتی تھی. جب وہ نہیں ہوتے تھے تو میں بھی بیٹھ جاتی تھی. میں کہتی کرو، خود ہی کرو، مجھے پکا ہوا مل جائے گا، میں کھا لوں گی. جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کروں گی، جو نہیں ہوتا میں نہیں کروں گی. تنگ آ کے خود ہی مجھے الگ کر دو گے. لیکن وہ بھی بڑے ڈھیٹ تھے، بڑے ضدی تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو الگ تو کرنا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے شوہر صاحب کی اچھی آمدن تھی، میرے شوہر صاحب نے سارے گھر کو چلانا تھا. مجھے الگ کر دیتے تو وہ میرے کھاتے کیسے، ٹھیک ہے. اس چکر میں وہ لوگ مجھے الگ تو کر نہیں سکتے تھے. اس وجہ سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے ساتھ خود ظلم مت کریں، اس ٹینشن سے مت نکلیں. آپ اگر یہ سوچ رہی ہیں نا کہ آپ کے شوہر کما رہے ہیں تو وہ آپ کو دینا چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ کو دینا وہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھا ہوا ہے تو رشتہ کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے؟ شوہر کس چیز کا بھوکا ہوتا ہے؟ محبت کا بھوکا، پیار کا بھوکا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو محبت، پیار ٹائم پہ دے رہی ہیں نا، آپ اس کو کسی وقت بھی اس کو انکار نہیں کریں گے، چاہے آپ کا موڈ خراب ہی کیوں نہیں ہے. تب بھی اگر آپ اس کو انکار نہیں کریں گے تو آپ کا عادی ہو جائے گا. شوہر کو اپنا عادی بنائیں. عادی آپ کیسے بنا سکتی ہیں کہ آپ ڈیلی شام کے وقت جب وہ گھر آتا ہے، آپ کے پاس آپ کا روم تو ہے نا. آپ جوائنٹ فیملی میں اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس اپنا کمرہ تو ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب آپ سب اپنے روم میں چلے گئے ہیں، سو گئے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ اپنے روم میں اپنے آپ کو فریش کر کے اس کے موڈ کے مطابق جو ہے نا اچھے سے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، خوبصورت سی بن سنور کے رہیں. ہسبینڈ آئے انہیں سرپرائز دیں، ہنس کے، خوش ہو کے. اس کو دن بھر کی جو آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا اس کے بارے میں، اس موضوع پہ سے بات ہی نہ کریں، اگنور کریں. اس طرح آپ 1 مہینہ آپ لگاتار کر کے دیکھیں. اس کے بعد آپ گھر کے کام بے شک نہ کریں. آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہتی بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں، گھر کے کام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. باقی لوگوں کے برے رویے کو اگنور کریں، ان کی پرواہ نہ کریں. 1 مہینہ آپ اپنے ہسبینڈ کو لگاتار اس طریقے سے خوش کر کے دیکھیں. آپ دیکھیے گا کہ اس کا ذہن آپ سے خود بہت چینج ہو جانا ہے. آپ پھر کام کریں گی نہیں کریں گی، کوئی آپ کی شکایتیں بھی آپ کے شوہر کے ساتھ کرتا رہے گا نا تو بھی وہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں، گھر تو نہیں توڑوں گا، ایسی بیوی مجھے کہاں سے مل رہی، ٹھیک ہے. اور اپنی خوراک پہ خاص توجہ دیں. دن کے وقت اگر آپ کو اچھا کھانا نہیں دے رہی ہیں، جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے جس طرح میرے ساتھ ہوتا رہا بھائی، سارا کچھ چھین کے لے جاتی تھی، کچھ نہیں دیتی تھی. تو میرے ہسبینڈ سمجھدار تھے. میں انہیں لڑائی جھگڑا کر کے انہیں نہیں کہتی تھی کہ مجھے انہوں نے یہ نہیں دیا تو اس میں تمہارا فالٹ ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. میں نے ان کو شکایت نہیں کرتی تھی. میری امی مجھے منع کرتی تھی، کہتی اسے ایسا نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. دن کو آپ لائے تھے لیکن وہ ہضم ہوگی، مجھے نہیں ملی، لیکن مجھے بھی چاہیے، مجھے لا کے دے. وہ رات کو میرے لیے لے آتے تھے چھپا کے. یقین کریں میں پریگننٹ ہوتی تھی 9 منتھ میں مجھے الٹی رہتی تھی، وامٹ رہتی تھی. اور 9 منتھ وامٹنگ کے دوران میرے اندر کوئی چیز نہیں رکتی تھی. لیکن میرے ہسبینڈ رات کے وقت میرے لیے آئس کریم لے کے آنا، میرے لیے ڈبے والے جوس لے کے آنا، میرے لیے دال سیوی ہماری زبان میں سے کہتے ہیں، سنگر، اسے کیا کہتے ہیں، نیم کو.
وہ لے کے آتے تھے، مطلب جو چیزیں وہ اپنی پاکٹ میں جیب میں یا رات کے وقت لا سکتے تھے نا وہ لے کے آتے تھے میرے لیے. یہاں تک کہ سیب بھی لے کے آتے تھے رات ہی کے وقت، فریش والے تازہ اچھے سے، مہنگے والے 1-2 لے آنا اور رات کو مجھے کھلا کے سلانا. کہتے ابھی تم کھا کے سو گی، ایسے نہیں سو گی. ہر لحاظ سے میری کیئر کرنا. بادام ہو گئے، نٹس جتنے ہوتے ہیں، پستہ ہو گیا اور انار، یہ چیزیں وہ میرے لیے رات کو لے کے آتے. اور یقین کریں جب میرے بچے پیدا ہوتے تھے نا تو وہ لوگ میری سسرال والے حیران ہوتے تھے کہ اتنے گول مٹول، اتنی خوبصورت، اتنے موٹے تازے، اس کو تو وامٹ رہتی ہے، یہ تو دن کو کھاتی کچھ نہیں تھی، تو اس کے بچے اتنے صحت مند کیسے ہو جاتے تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ شوہر اگر احساس کرنے والا ہے نا تو آپ کی زندگی آسان ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی احساس کرتا نا آپ کا تو آپ اسے اپنا عادی بنائیں. ایک ہی چیز ہے آپ کے پاس اسے اپنا عادی بنانے کی، وہ ہے آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ کو اسے ٹائم دینا اور آپ اسے کسی قیمت پر انکار نہ کریں. یہ چیز شوہر کو آپ سے کبھی دور نہیں کرے گی. اور یہ جو آپ کو آپ پہ جو لیبل لگا رہے ہیں نا، کام نہیں کرتی ہے اس کی وجہ سے ٹینشن لے رہی ہیں، کوئی انعام نہیں ملنا، مرتے دم تک کسی نے انعام نہیں دینا آپ کو. اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں، ریلیکس ہو کے جئیں. کہتے ہیں تو یہ سمجھے کہ دیواروں کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، ان کی باتوں کو اگنور کر دیں. میری یہ حالت ہوتی تھی، میں اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی تو میری ساتھ میں میری جٹھانی کے روم میں میری جٹھانی، اس کی والدہ اور میری ساس تینوں بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کر رہی ہوتی تھی. میں اپنے کانوں سے سب کچھ سنتی تھی اور خاموش ہو کے کمرے میں چلی جاتی تھی. کوئی ریئیکشن نہیں دیتی تھی، کوئی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی. بہت ہوتا تھا تو اگلے دن اپنی ماں کو بتا دیتی. ایک دفعہ اپنی امی کو بتایا تھا کہ امی میں نے ان کی باتیں سن لی، یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں. تو میری امی نے کہا تھا وہ اس لیے باتیں کرتی ہیں تاکہ تم باہر آؤ، تم چیخو چلاؤ، تم شور ڈالو اور یہ باتیں وہ تمہارے شوہر کو بتائیں، تم دونوں کا آپس میں پھٹ جاؤ، تم ناراض ہو کے ادھر بیٹھ جاؤ، وہ تمہارا گھر توڑوا کے بیٹھ جائیں گی، تمہارے شوہر کو ساری زندگی کھاتی رہیں گی، نہ تمہارا گھر رہنا ہے نہ تمہارے بچے رہنے. اس لیے ان کی باتوں کو یہی سمجھ لو کہ وہ انسان ہے ہی نہیں، انہیں جانور سمجھ لو، لگی رہیں کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تم ایسی نہیں ہو نا، تم مطمئن ہو تو ایسا مت سوچو. بس یہی چیز ہوتی تھی. میں ان کی باتیں سن کے بھی ان کو اگنور کر دیتی تھی اور توجہ نہیں دیتی تھی. خود ہی تھک ہار کے جان چھوٹ گئی. اب بھی میں اس گھر میں ہوں، میں باتیں جو بھی کرتی ہوں ساتھ وہ سنتی ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہوتی آ کے مجھ سے بات کرے، کیونکہ میں آگے جو سیدھے ہی ایک ہی بات کرنی ہے میں نے کہ تم دیوار کے ساتھ کیا کر رہی تھی، تم میری ٹوک کب چھوڑو گی. اور یہ بات اس سے ہضم نہیں ہوتی، یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی کہ میں اس کو ایسا کہوں، کیونکہ اس نے اپنا ایک بھرم رکھا ہوا ہے نا، وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ مجھے سب کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھرم جو ہوتا ہے نا اس کو قائم رہنے دیا کریں اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان، اپنے سسرالی رشتوں کے درمیان. جو بھرم ہے نا وہ قائم رہے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا یہاں رات کا وقت تھا، گرمی کافی زیادہ تھی، میں نے باہر آ کے چکیں اوپر کر دی تاکہ اندر کمروں میں ٹھنڈی ہوا آئے، کمرے ٹھنڈے ہو جائیں. اور رات کے وقت میں کچرا جو ہے نا وہ بھی میں باہر آ کے ڈسٹ بن والا ڈبہ باہر رکھ دیتی ہوں. بڑی اسمیل ہوتی ہے، گرمیاں چونٹیاں بھی آتی ہیں تو وہ میں باہر رکھ دیتی ہوں، باہر انڈیل دیتی ہوں، اندر میں اس کو دھو کے رکھتی ہوں. تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ پریشانی ہے، آپ پلیز مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اسی آپ کی بنا ویڈیو بناؤں گی. اللہ حافظ.